میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی، ایک تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، شارٹ نوٹس پہ آئے، دل کی انتہائی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو ایشوز ہیں میرے پاس، ایک تو یہ حیدر پورہ کا جو انسیڈنٹ ہوا، جو درد پورے قوم نے محسوس کی ہے، مجھے اچھا لگا کہ پہلی بار ہم سب ایک ہو کر ہم نے ایک آواز اٹھائی ہے جو بے انصافی کشمیر میں ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک نمبر ون۔ نمبر ٹو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روز ہم روتے ہیں، روز ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، روز ایسے ثانیہ ہوتے ہیں۔ میں پرائم منسٹر سے اپیل کروں گا، ان کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا دل سے دوری اور دلی سے دوری، اگر وہ واقعی وہ دل سے کہتے ہیں تو وہ آ جائیں، ہمارا درد بانٹیں، اور ان کو تو ہم واپس لا نہیں سکتے ہیں۔ ابھی بھی ایک ڈیڈ باڈی ایک جوان کی ان کے گھر والوں کے سپرد نہیں کی گئی ہے۔ مطلب انسانیت کی بنیاد پہ ہی صحیح، چلے وہ ہم کو پسند نہیں کرتے، انسانیت کی بنیاد پہ ہی صحیح، کیا اب ہمیں ایک اور اس کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ اس ڈیڈ باڈی کو بھی اپنے باپ اپنے گھر والوں کے سپرد کے حوالے کیا جائے؟ اب اس بچے کا دیکھ لیجئے جو بابا بابا کہہ رہی تھی، اور اس کو اپنے بابا کو 2 بار بیوریل کرنا پڑا۔ مجھے بتائیے دنیا کی تاریخ میں اور اس 21 سینچری میں آج کل یہ کہاں پہ ہے کہ کشمیریوں کی ڈیمانڈ اب یہ ہو گئی ہے ہمیں ڈیڈ باڈیز لوٹا دیجیے۔ میں اپنے دیش کے انٹلیکچوئل سے، اپنے دیش کی سوسائٹی سے، اپنے دیش کے لبرل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کو ٹچ می ناٹ نہیں سمجھیے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگر پوری دنیا میں اس وقت ایک نعرہ ہے، آپ کرکٹ میچ دیکھیے، کرکٹ میچ سے باہر دیکھیے کہ بلیک لائیوز میٹر، کیا کشمیری لائیوز ڈونٹ میٹر ایٹ آل؟ پلیز فار ہیونز سیک، ایز یو ڈو فار بلیک امریکنز، do for Kashmiris as well. We are suffering, we have pain, we are pained to see things everywhere, right, left and the center. اب میں جوڈیشل میجسٹریل انکوائری، ایون اگر آپ جوڈیشل انکوائری کی بات کریں گے، جس حصے میں دیش کے اسپیشل پاورز، آرمڈ اسپیشل پاورز ایکٹ ہوگا، اس دیش میں آپ پروب کو لے کے کس نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ ہم 30 سال سے زیادہ دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے اگر پرائم منسٹر جو وہ دل کی دوری اور دہلی سے دوری واقعی دل سے کہتے ہیں تو ہمیں بھروسہ دلائیں، ان بچوں کو بھروسہ دلائیں جن کا یہ بابا چھینا گیا، ان کو بھروسہ دلائیں کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ دوبارہ کشمیر کی سرزمین پہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کے لیے موقع ہے کہ ہمیں اعتبار دے، ہم اعتبار کھو چکے ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ اعتبار نہیں رہا ہے جو حال ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہمارا درد بانٹے، اس بیوہ کے ساتھ درد بانٹے، اس بچے کے ساتھ درد بانٹے، ان فیملیز کے ساتھ درد بانٹے، اور ہمیں یہ اعتبار دے کہ اب کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تب ہوگا، اس کی شروعات جب وہ ہمیں کہیں گے کہ وہ جن لوگوں سے یہ چھوٹ ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ ہیومن ایرر ہوا ہے، مان لیجئے، حالانکہ اس میں ہماری لائف چلی گئی، یہ وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ شاید آہستہ آہستہ ہم کو اس بات پہ اعتبار آئے گا۔ ایک تو نمبر 1۔ نمبر 2، کل آپ نے دیکھ لیا پرائم منسٹر نے کسانوں کی جو ایجیٹیشن 15 مہینے سے چل رہی تھی، جو لاز پارلیمنٹ میں بنے تھے، ہم کو کہتے ہیں کہ جو لاز پارلیمنٹ میں بنتے ہیں وہ آخری لاز ہوتے ہیں، میں 5 اگست کے لاز کی بات کر رہا ہوں، اور کل جو جیتا ہے یہ کوئی پارٹی نہیں جیتی ہے، میرے حساب میں جمہوریت جیتی ہے، میرے حساب سے جس کو ہم سمجھتے تھے کانسیپٹ آف انڈیا، وہ کل جیتا ہے، اور یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ صرف پارلیمنٹ میں میجورٹی سے ہی
جو قوانین بنتے ہیں وہ طاقت نہیں ہے، طاقت لوگ ہیں، طاقت کسان ہیں، طاقت کا سرچشمہ کسان ہیں، یہاں کے لوگ ہیں۔ یہ کل جمہوریت کی جیت ہوئی، اسی جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس موقع ہے کہ جو آپ نے ایسے ہی قوانین بنائے تھے 5 اگست کو 2019، جس میں ہمارے ہی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے وہ حقوق دیے تھے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن سے سیکرڈ ڈاکیومنٹ اور کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ اس کی لاج رکھنے کے لیے، جیسے کل آپ نے لاج رکھ لی کہ صرف پارلیمنٹ میں میجورٹی کی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے جمہوریت کی۔ جمہوریت کی بنیاد لوگوں کی آواز ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں جیسے کل آپ نے وہ قوانین منسوخ کیے، اسی طرح آپ وہ قوانین جس سے جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے آئینی حقوق چھینے گئے وہ بھی آپ مسترد کریں گے اور ہم کو بھی آپ جینے کی ایک سانس لینے کا موقع دیں گے۔ Sir, I have a question for you. ہاں پلیز۔ Sir, myself Sheikh Danish from Asian News. جی Sir, when you were in power in the past like in 2008 or 2016, lot of innocents were killed at that time. تو اس ٹائم پہ PDP سرکار میں تھی، اس ٹائم innocents کو مارا گیا، تو آج آپ ہمدردی جتا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ So as a Kashmiri, how can I trust your words? ہاں وہی تو ہے، وہی تو پرابلم ہے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، ہم اعتباریت کھو چکے ہیں، مگر اس کا مطلب نہیں ہے مثلاً کل قانون منسوخ ہوئے، اگر اب ہم پاس میں ہی رہیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ 500 کسان مر گئے، ان سے پوچھیں گے کل تک آپ پرو فارم ان لاز کے بارے میں زمین سر اور کیا نام آسمان زمین ایک کرتے تھے، تعریفیں کرنے، مجھے لگتا ہے ہم کو آگے چلنا پڑے گا۔ مجھے افسوس ہے پاسٹ میں جو کشمیریوں کے ساتھ 2008 ایبسلیوٹلی پینفل، ایبسلیوٹلی انفارچونیٹ۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، بالکل سیکھنا چاہیے۔ کل اگر 100 مر گئے تو وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے اب مستقبل میں ایسا ہوتا رہے گا۔ ہم نے سیکھنا چاہیے، اسی لیے میں محبوبہ جی کو سلام کرتا ہوں۔ وہ بار بار کہتی ہیں کہ میں الیکشن کے لیے، الیکشن ہماری اب پرائیورٹی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یونین ٹیریٹری، اسٹیٹ ہوڈ یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن میں بالکل تب تک نہیں کودوں گی جب تک ہماری اسپیشل پوزیشن ریسٹور نہیں ہوگی۔ یہی میرے خیال میں، مجھے نہیں لگتا ہے اس سے زیادہ اور کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جو غلطیاں ہوئی، ہم سبوں سے غلطیاں ہوئی، ہم سبوں کو غلطیوں سے سبق حاصل کر کے کم از کم آج کے بعد یہ جو افسوسناک اور یہ جو واردات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے میرا سوال تھا، آج تک آپ مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، تو اب آپ کشمیری کا بھروسہ جیتنے کے لیے PDP کیا کرے گی؟ یہی کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کو اعتبار دینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ وہ اپنے آپ پہ بھی اعتبار کھو چکا ہے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی، مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب ہم انہی غلطیوں پہ پچھتاوا کرتے رہیں گے اور آگے نہیں چلیں گے۔ مجھے لگتا ہے ان سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے اور آگے کوشش کرنی چاہیے جو بھی یہ ہوئے ہیں ایسی واردات وہ ویسی واردات نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے کافی زیادہ ایسا ٹرینڈ چلا ہے، پہلے تو راجوری کے جو 3 لڑکے جو شوپیاں میں انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے، بعد میں اگرچہ وہ بھی اسی طرح کا انکاؤنٹر نکلا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے 20 دسمبر کی بات اگر کریں گے، اطہر مشتاق اس کے جو فادر ہیں ابھی بھی چلا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جو لاش ہے وہ واپس مل جائے، اور انہوں نے وہ قبر بھی کھود کے رکھی ہے، اور اوپر سے یہ انسیڈنٹ ہوا حیدر پورہ کا۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے ابھی چلا ہے، جس میں جس طرح سے ابھی باقی جو پولیٹیشینس ہیں وہ اس طرح کے بلیمز کر رہے ہیں کہ ایک طرح کا جنوسائیڈ یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں یہی کہوں گا آپ سے، یہ موقع نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ہے یہ موقع ہے ہم ماضی میں کریدتے جائیں گے، اس سے زخم جو ہیں اور بڑھتے جائیں گے، اس سے زخم جو ہیں اور گہرے ہوتے جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے پاسٹ سے سبق حاصل کر کے ہمیں کم از کم آج کے بعد کوشش کرنی چاہیے، گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی، جیسے کل انہوں نے دکھا دیا، کل سے میری امید بڑھ گئی ہے، جیسے انہوں نے کل دکھا دیا کہ نہیں طاقت لوگ ہیں، تو یہاں کے دلوں کو ٹٹولیں، اور دلوں سے جو بات نکلی ہے، جیسے کل انہوں نے دلوں کی بات مان لی اور یہ بتا دیا کہ طاقت کا سرچشمہ لوگ ہیں، وہ کم از کم جموں کشمیر اور خاص کر کشمیر کے لوگوں کو بھی بتائیں، اور ہمیں وی شوڈ موو آن،
We should not look at the past and go on regretting. Regretting is not the way to move forward. We must move on and take lessons from the past, do whatever mistakes have happened, try not to repeat those mistakes again. صاحب میرا ایک سوال ہے جی. جتنے بھی گن فائٹس یہاں کشمیر میں ہو رہی ہے چاہے حیدر پورہ ایلیجڈ گن فائٹ یا HMT گن فائٹ جس میں تینوں فیملیز نے کہا کہ وہ گن فائٹ نہیں تھی وہ ایک اسٹیجڈ انکاؤنٹر تھا جب سے کووڈ ہوا ہے تب سے جتنے بھی لوکل ملیٹنٹس ہیں ان کی باڈی کو یا تو سنمرگ یا کپواڑہ لیا جاتا ہے فار فرام اپروکسیمیٹلی 100 کلومیٹرز آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان سبھی باڈیز کو واپس کرنا چاہیے جو آج کے بعد بھی جتنے بھی لوکل ملیٹنٹس ہیں ان کے لواحقین وہ باڈی ملنی چاہیے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ڈیڈ باڈی دیکھیے سوچ میں فرق ہو سکتا ہے. آپ کی سوچ ایک ہو سکتی ہے, میری سوچ ایک ہو سکتی ہے. اور جمہوریت میں جس کو بیٹل آف آئیڈیاز کہتے ہیں وہ جو زندہ ہیں ان میں بیٹل آف آئیڈیاز ہو. کم از کم ڈیڈ باڈی کسی کی بھی ہو, ڈیڈ باڈی وہ ملیٹنٹ ہو, وہ ٹیررسٹ ہو, وہ دیش دروہی جسے کہتے ہیں وہ ہو, مگر ڈیڈ باڈی کے ساتھ جھگڑے کرنا, ڈیڈ باڈی کے ساتھ ظلم اور ستم کرنا, میرے خیال میں یہ انتہا ہے. اس انتہا کو کل سے میری جو امید جاگی ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, لوگ سپریم ہیں, وہ ہمیں بھی اس بات میں شامل کریں گے اور ہم کو بھی ایسا لگے, ہم کشمیریوں کو بھی ایسا لگے کہ واقعی ان کے دل میں درد ہے, واقعی جیسے کل انہوں نے کسانوں کے لیے کیا ہے, واقعی آج کے بعد وہ ہمارے لیے بھی ایسے اقدامات اٹھائیں. مطلب کیا 370 واپس کریں گے جو بھی 2019 کو, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, قانون تو یہ بھی قانون تھا نا, فارم لاز جو تھے یہ بھی قانون تھے, فارم لاز تھے. 15 مہینے سے یہ تو سپورٹ کرتے تھے, 15 مہینے سے یہ ان کسانوں کو, ان کو خالستانی بھی کہا گیا, ان کو کیا کیا بلیم نہیں دیے گئے, اور یہ کہا گیا کہ یہ قوانین جو ہیں یہ کتنے فائدے مند ہیں کسانوں اور دوسروں کے لیے. کل انہوں نے بتا دیا دیر آئے درست آئے, کل پرائم منسٹر نے بتا دیا نہیں, پارلیمنٹ کوئی ایبسلیوٹ چیز نہیں ہے. پارلیمنٹ کی جو میجورٹی ہے اگر اس میں قانون بنتے بھی ہیں, اگر وہ لوگوں کو تسلیم نہیں ہوں گے تو وہ واپس بھی لیے جا سکتے ہیں. اس سے ہماری امیدیں بڑھ گئی. جس طرح کہ پورے کشمیر میں ہی نہیں, آج آپ جموں میں بات کیجئے, آج آپ لداخ میں بات کیجئے, یونانیمس ہے بائی اینڈ لارج. وہ شاید آرٹیکل 370 نہیں کہیں گے, 35 نہیں کہیں گے, مگر جو اس کی روح ہے آج وہ وہاں بھی فیل ہو رہی ہے اور لداخ میں بھی فیل ہو رہی ہے. جیسے کل قانون منسوخ ہوئے, بالکل اس طریقے سے وہ قانون بھی منسوخ ہونے چاہیے تاکہ کشمیری کا, جموں کا, لداخ کا اعتبار واپس آ جائے, جو اعتبار اس وقت بالکل ٹوٹ چکا ہے. بیگ صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو فارورڈز نے لگ بھگ 1 سال تک جو تحریک چلائی وہ کامیاب ہو گئی, لیکن یہاں کشمیر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ ہیں تو آپ جو بیان بازی کرتے ہیں اس طرح کی ایک منظم تحریک یہاں نہیں دکھ رہی ہے, تو پھر آپ کو کیسے امید ہے کہ وہ دفعہ 370 مل جائے واپس؟ دیکھیے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں ایمانداری سے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیان بازی, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی وی ہیو ٹو اسپیک اپ. کوئی غلطی ہوگی, وی نیدر بلیو ان پیلٹنگ آف اسٹونس نار وی بلیو ان ٹیکنگ ٹو آرمس. دونوں طریقے غلط ہیں, مگر پیسفلی, ڈیموکریٹکلی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. یو مسٹ اسپیک اپ. اگر گھر کو آگ لگی ہے اور شعلے لپک رہے ہیں, آپ کے پانی کا ایک قطرہ ڈالنے سے وہ شعلے جو ہیں, وہ جو آگ جو ہے بجھے گی نہیں, مگر آپ کا ضمیر پہ اطمینان ہوگا, ضمیر میں اطمینان, ہاں میں نے بھی ایک پانی کا قطرہ ڈالا, وہی پانی کا قطرہ ڈال سکتے ہیں. جہاں تک یونانیمس وائس بنانے کی بات کر رہے ہیں آپ, PAGD کا وجود جو محبوبہ جی کا انیشیٹو تھا اور فاروق صاحب نے آگے چلایا, اس کا وجود یہی ہے کہ ہم سب مل کے ایک ہو کے ایک ہی آواز میں یہ باتیں کریں جو ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن جو مین سٹریم ہے اس کا تو خود کا کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ جب مین سٹریم پاور میں ہوتی ہے, جو بھی پارٹی ہو مین سٹریم پاور میں ہوتی ہے, دلی کے کام کی ہوتی ہے, ان کو ڈمپ بھی کرتے ہیں کنوینئنس کے حساب سے. جب مین سٹریم کا کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, جب بھی یہاں پہ کرائسس ہوئے تو مین سٹریم پارٹیز نہ دلی کے کسی کام آئے نہ کشمیر کے کسی کام آئے, لوگوں کے کام آئے. یہ کریڈیبلٹی ایشو مین سٹریم پارٹیز کا یہاں ہے, اس کو کیسے کرے حل؟ دیکھیے اس وقت میں نے کہا اس وقت اعتبار ٹوٹ چکا ہے, وہ مین سٹریم ہو کوئی بھی سٹریم ہو, اس وقت لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں, اعتباریت ٹوٹ گئی ہے. یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے,
मगर ये जो आप कहेंगे, अगर आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, हमें बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, मैं आपको एक इंसिडेंट्स दूंगा। क्या उन्होंने सीज़ फायर नहीं करवाया? इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हुआ, बिल्कुल करवाया। वो क्या यहाँ के हुकूक की असर्शन नहीं थी? बिल्कुल थी। उनके हाथ इख्तियार में था सीज़ फायर करवाने। नहीं, बात सीज़ फायर 2 मुल्क करते हैं। हाँ, फैसिलिटेट किया ना, एज चीफ मिनिस्टर वो कहती रही ना, उसके बाद भी एक्सटेंशन मांगती रही। 1 मिनट छोड़ दीजिए ये वाक़ा, आप कठुआ का वाक़ा छोड़िए, देख लीजिए। क्या बीजेपी नहीं कहती थी सीबीआई से कराओ? क्या आप भूल गए? क्या वो नहीं कहते थे सीबीआई से कराओ? क्या उनके मिनिस्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे? क्या महबूबा जी ने माना? क्या महबूबा जी ने क्राइम ब्रांच पुलिस, जेके पुलिस से नहीं करवाया? क्या वो असर्शन नहीं है? अब ये बताइए ना आप। फिर उसके बाद जो वो मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे, हम लोग भूल जाते हैं, जो मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। क्या चीफ मिनिस्टर महबूबा जी ने नहीं कहा जब तक आप इनको नहीं निकालेंगे मैं सिविल सेक्रेटरीट नहीं जाऊंगी? और जब तक वो रिज़ाइन उन्होंने नहीं किया, निकाले नहीं, तब तक वो सेक्रेटरीट नहीं गई। असर्शन जहाँ करने थे वहाँ किए। उन दिनों में लोग हमेशा ये कहते हैं बीजेपी। मुझे बताइए, उन दिनों में जो बीजेपी 70 साल से हर मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को उड़ाने की बातें करते थे, 35A को उड़ाने की बातें करते थे, उन 3 सालों में एजेंडा ऑफ अलायंस से पाबंद होके क्या एक बार भी उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने की बात की? 70 साल की हिस्ट्री में एक बार भी 35A को हटाने की बात की? पूरे 70 साल में नहीं की, क्योंकि वो एजेंडा ऑफ अलायंस के पाबंद थे। बाकी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उसमें हमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम फिर कंफ्यूज करते हैं इश्यूज। हम इस वक्त भी वही बात कह रहे हैं कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। कैसे? क्या वायलेंटली लड़ते रहेंगे? नहीं, हम उस वक्त भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। क्या बात करेंगे वो तो आप हर एक जानता है, आप किसी से भी बात कर लिए। महबूबा जी ने डे 1 से कंसिस्टेंटली बात की है, और उन्होंने ये भी हमने क्लियर किया है, हमारे लिए न इलेक्शंस प्रायोरिटी है न स्टेटहुड प्रायोरिटी है, हमारे लिए प्रायोरिटी है। उसके लिए आप क्या करेंगे? हम बोलते रहेंगे हर फोरम, हर प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वही है, हमें हमारा